بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, اس وقت دنیا, خطہ اور پاکستان کے لیے مور امپورٹنٹ, پاکستان کا جو پڑوسی ملک ہے وہ ایک بہت عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے. یہاں ہمارے بالکل پڑوس میں کچھ ایسا ہونے کا امکان ہے کہ جس سے منظرنامہ بدل سکتا ہے. آج کے پروگرام میں اس پہ ڈسکس کریں گے کہ اس بات کا کتنا امکان ہے, کیا واقعی ایران پر امریکی حملہ مطلب یہ طے ہو گیا ہے کیا. اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ ٹکرز بھی دیکھ رہے ہیں, امریکن میڈیا ابھی اس وقت یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہے اور آج رات یعنی امریکی سینٹرل کمانڈ نے قطر میں نیا ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم قائم کر دیا ہے. وہاں سیکیورٹی کا اہم اجلاس ہو گیا ہے, کچھ چیزیں اس میں طے ہو گئی ہیں, دفاعی سیل بن گیا ہے, یہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے. اور ٹرمپ جو ہے وہ شام میں کسی وقت امریکن ٹائم کے مطابق خطاب کر سکتے ہیں اور کسی وقت کچھ ہوتا ہے. یہ اس وقت امریکن میڈیا یہ ماحول بنا رہا ہے اور ایران سے بھی بیانات آ رہے ہیں. آپ پہلے دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے تازہ ترین جو ہے اس متعلق وہ کیا کیا ہے, اور کھلی بات ہے, یعنی کوئی لگی بندی نہیں ہے, یعنی کسی اور ملک کے امور میں تبصرہ نہیں بلکہ مداخلت کی ایک بہترین مثال وینزویلا میں دیکھی آپ نے, اور ابھی آپ یہاں دیکھیں. اچھا وینزویلا میں تو چلو کہنے کی حد تک بہانہ تھا نا کہ جی وہ ہمارے ملک میں یار نشہ بیچتا ہے آدمی, تو ہم یہ کریں گے کہ ہم نے اس کو گھر سے اٹھا کے لے آئیں گے, بیڈ روم سے اٹھا کے لے آئیں گے. یہاں تو وہ لیکن کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ ایرانین پیٹریوٹس, اے محب وطن ایرانیوں, کیپ پروٹیسٹنگ, کرتے رہو احتجاج. یعنی اب یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا, کھلی بات تھی کہ جی وہ ایران میں مظاہرین کو امریکی حمایت, اسرائیلی حمایت یا فنڈنگ ہو رہی, کوئی مفروضہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایرانین پیٹریوٹس کیپ پروٹیسٹنگ, مظاہرے کرو, ٹیک اوور یور انسٹیٹیوشنز. یعنی یہ کمال ہے, یہ ایک ملک کا صدر کھلے عام دوسرے ملک کے وہ لوگ جو سڑکوں پر ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ یار ٹیک اوور کرو اپنے ملک کو, ٹیک اوور کرو اپنے اداروں کو, کرو چڑھائی کرو اپنے ملک پہ. سیدھی بات, بغاوت کا کہہ رہا ہے, بغاوت کر لو. ساتھ میں کہہ رہا ہے سیو دا نیمز آف دا کلرز اینڈ ابیوزرز, جو لوگ تمہارے خلاف زیادتیاں کر رہے ہیں نا ان سب کے نام نوٹ کرو. دے ول پے اے بگ پرائس, ان کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی. آئی ہیو کینسلڈ آل میٹنگز ود ایرانین آفیشلز until the senseless killing of protesters stop. So یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو غم کھایا جا رہا ہے. اگر اس کی بات صحیح مان لی جائے, ہم ایک لمحے کو سوچتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہاں قتل عام ہو گیا لوگوں کا, قتل عام ان کے اپنے دعوے کے مطابق ہزاروں نہیں, لیکن ایک لمحے کو یہ کہہ لیں کہ ہاں یہ واقعی جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو بھی آپ اس بات کا ذرا لطف لیں کہ غزہ میں لائن میں لگے ہوئے بچے جو کہ آٹا لینے کے لیے, جن کے ماں باپ جو ہے وہ پانی لینے کے لیے, یا جن کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ اسپتال میں جمع ہوتی ہیں اور پھر وہاں پہ حملہ ہو جاتا ہے, پھر وہاں لوگ مار دیے جاتے ہیں, پھر مار دیے جاتے ہیں, وہ کوئی ویژول جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اتنا نرم دل آدمی ہے چونکہ بہت, وہ تو نہیں ان کا دل نرم کر سکا. لیکن ایران کے پروٹیسٹرز کے لیے ان کا غم سے دل پھٹا جا رہا ہے کہ یار اتنا ظلم ہو رہا ہے یار. تو کہہ رہا ہے کہ جب تک جو ہے وہ ان بیچارے مظاہرین کے ساتھ ظلم ختم نہیں ہوگا نا, تب تک میں نے اپنی ساری میٹنگز کینسل کر دی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ ظاہر ہے دکھ اتنا ہو رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ ہیلپ از آن اٹس وے. ٹھیک ہے جی, مدد راستے میں ہونی آیا. میگا MIGA میک ایران گریٹ اگین, یہ ان کا سلوگن ہے اپنے ملک کے حوالے سے. یعنی ایک بلی تو تھیلے سے باہر ہے نا کہ میک امریکہ گریٹ اگین, میک ایران گریٹ اگین. میں جنگیں ختم کرواتا ہوں, شروع نہیں کرتا, لیکن میں وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو بیڈ روم سے اٹھا کے لے آتا ہوں. میرا مقصد تیل ویل نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اب وینزویلا کا پریزیڈنٹ آ ہی گیا ہے پڑوس تک, دیکھیں نا نیو یارک تک آ گیا ہے, اب تیل بھی ہے وہاں اتفاق سے, تو پھر اب کیا کروں گا, مجھے اب کرنا ہی پڑے گا. چاہتا تو نہیں ہوں میں, لیکن ٹھیک ہے, اب ان کی تیل کی کمپنی ہوگا, ہم دیکھ لیں گے معاملہ, کیا کر سکتے ہیں. اور پھر اس کا جو منی, اب پیسے, اب تب تیل بیچنے سے پیسے آ ہی جاتے ہیں, کیا کریں, تو وہ پیسے میں کنٹرول کر لوں گا, ٹھیک ہے یار. اور وینزویلا کی عوام کا غم بھی مجھے کھایا جا رہا ہے, تو ان کے مفاد کے لیے استعمال کر لوں گا. اور وہاں پہ اب لیکن اب وینزویلا کے عوام کو دیکھوں یا ایران کے عوام کو, وہاں کا غم بھی تو کھایا جا رہا ہے مجھے, تو پھر وہاں بھی مجھے کچھ کرنا پڑے گا. یہ اس وقت یہ ہے معاملہ سارے کا سارا. اب سے کچھ دیر پہلے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری یہ کہتی ہیں تازہ ترین صورتحال پر. I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. The president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. So بہت سارے آپشنز ہیں, اور میں بالکل فضائی آپشن بھی ایک آپشن ہے اگرچہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے بات چیت کے دروازے بند کر دیے. تو ایک یہ صورت ہے. اچھا
اب اگر اس پہ کوئی یہ سوال اٹھا رہا ہے نا کہ یار یہ تو عالمی قوانین کی خلاف ورزی، ویسے تو سوال نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ عالمی قوانین کیا، کون سے قوانین، تو لیکن اس کو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ معصومانہ سوال کرے کہ یار عالمی قوانین کی پاسداری نہیں کرتے، تو اس کا جواب ہے کہ ہاں نہیں کرتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں اب نہیں کرتے. اب بولو کیا کرنا ہے، میں نہیں مانتا عالمی قوانین. ہاں جاؤ. اب یہ میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، ظاہر ایگزیکٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا فرمایا اس پہ وہ آپ دیکھیں. See any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing. My own morality, my own mind. It's the only thing that can stop, and that's law. Very good. I don't need international law. I'm not looking to hurt people. یہ ایک دن پہلے کا بیان ہے، آج کی تاریخ طریقے پرانا، لیکن یعنی وہ اس طرح تو واضح الفاظ میں نہیں کہہ رہا، کہہ رہے آپ کوئی چیز آپ کو روک سکتی ہے. انہوں نے کہا میرا اپنی morality، میری اپنی ججمنٹ روک سکے تو پوچھ رہا ہے وہ کہ بھائی جان انٹرنیشنل لا کر کے بھی ایک چیز سنی ہے کوئی ہوتی ہے کوئی، آئی ڈونٹ نیڈ این انٹرنیشنل لا، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، ختم. ان کا وائس پریزیڈنٹ بھی کہتا ہے وینزویلا کے معاملے پہ کہ یار میں آئی ڈونٹ کیئر کہ یونائٹڈ نیشن کیا، ان دیس کلیئر ورڈ کہ یار وہ ہم کہہ رہے ہیں یہ آدمی منشیات کا ذمہ دار ہے ہمارے سرحدوں میں، تو ہم اس کے پریزیڈنٹ کو بیڈ روم جڑا کے لے آئے بیوی سمیت. اور اقوام متحدہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یونائٹڈ نیشن، سمپل، ختم، سیدھی بات ہے بھائی. تو یہ سارے کا سارا صورتحال ہے. آپ اس سے پہلے کہ بات چیت ہم شروع کریں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات بھی ہوتے نہیں ہوتا، مذاکرات سے پہلے ہمیں کچھ کرنا پڑ جائے. وہ کیا ہے دیکھیں کیا کہوں گا. Iran called to negotiate. Yesterday, leaders of Iran called. They want to negotiate. They meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. Protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. They're under siege. If they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. یہ ہے سارے کا سارا منظرنامہ، اور آج اسی پہ اس کے مختلف زاویوں پہ بات کریں گے. آئی ایم گریٹفل کہ ہمیں جوائن کیا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں اور کمپلیکس ایشوز کو بڑے سادہ الفاظ اور انداز میں سمجھا دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر عادل نجم صاحب، سر آئی ایم گریٹفل، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. تہران سے، ایران سے جان حسین موجود ہیں جو کہ کئی سالوں سے وہاں پہ گراؤنڈ پہ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے بھی کہ وہاں وہ دیکھ کیا رہے ہیں، پوچھیں گے وہ سن کیا رہے ہیں، وہاں پہ سن من کیا ہے، ایران میں کیا ماحول ہے، کیا وہاں بھی لوگ تیار ہیں کہ ہاں واقعی کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. عادل صاحب سے پوچھیں گے کہ واقعی حملہ بس جس طرح اس وقت امریکی میڈیا کے کچھ حلقوں میں ایک ماحول ہے کہ جیسے آج ہوا کہ کل ہوا ایسا ہی ماحول ہے، یعنی شاید ایسا بھی نہیں ہے، ابھی ایسا کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. ذرا گورنمنٹ آف پاکستان کیا کچھ رائے رکھتی ہے اس بارے میں، کیا رائے رکھتی ہے اس بارے میں، چونکہ ہمارا پڑوسی ہے نا، بالکل ساتھ ہے بالکل، تو کیا ہے ذرا اگر اس بارے میں ہمیں کچھ آگاہ کر سکیں تو. پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں انفارمیشن کے جناب بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، آئی ایم گریٹفل. اور ذرا چونکہ ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں تو کئی اور زاویوں سے، کئی اور حوالوں سے ہمارے اوپر امپلیکیشن ہیں اس کی، تو ذرا ہم نے یہ والے تڑکے کے لیے، یہ والے زاویے کے لیے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بھی زحمت دی ہے تاکہ وہ ایک سارے اینگلز آ جائیں. تو میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا ہے. عادل صاحب، آف کورس اٹ از اینی باڈیز گیس، اب ٹرمپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ظاہر ہم ایک تجزیہ کی بنیاد تو رکھ سکتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ حملے کا فیصلہ ہو گیا اور یہ کریں گے، یا آپ کے خیال میں نہیں ایسا کہنا مبالغہ ہوگا ابھی؟ بہت شکریہ وسیم. مبالغہ تو نہیں ہے، ہاں ٹرمپ صاحب ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور تجزیہ تو گیا بھاڑ میں، جس طرح انٹرنیشنل لا گیا بھاڑ میں، ویسے اس کے اسی بھاڑ میں تجزیہ بھی چلا گیا. ہاں، کیونکہ دیکھیں نا، تجزیہ کسی یا قانون کے بیسس پہ ہوتا ہے یا تاریخ کے بیسس پہ ہوتا ہے، وہ دونوں کی نہیں سنتے. لیکن اس وقت جو ہے یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ نہ صرف فیصلہ ہو گیا ہے لیکن کچھ ہوگا. اب سوال بڑا یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا. ایک چیز جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، آپ کے اس میں کلپ میں بھی تھا کیرولن کی اسٹیٹمنٹ میں، کہ جی ہوائی کاروائی، بوٹس آن دی گراؤنڈ تو ممکن نہیں، ہوائی کاروائی بہت ممکن ہے. امریکہ خود بھی کر سکتا ہے، اسرائیل سے بھی کروا سکتا ہے، اور پچھلے کئی بار دیکھی.
جتنی کانفیڈنس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. یا تو ان کی انفارمیشن یہ ہے کہ ایران کے اندر کی صورتحال اتنی بری ہے کہ اگر وہ اس قسم کی ٹڑی لگائیں گے, اس قسم کی بات کریں گے, تو لوگ خود مشتعل ہو کے اس کو گرا دیں گے. لیکن ادر ایویڈنس ڈزنٹ سیم ٹو سجیسٹ دیٹ. یا تو اس کا ایک یہ سیناریو ہو سکتا ہے. دوسرا ایک اور بھی میں سیناریو سامنے ڈال دیتا ہوں. ہم نے پچھلے سال کئی ایسی انہونی چیزیں دیکھی ہیں. ایک تو وہ دیکھا نا کہ جہاز چلا امریکہ سے اور اس نے آ کے ایران کی نیوکلیر اس پہ اٹیک کر دیا. لیکن اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے جو قتل ہوئے, رائٹ, قتل سے میری مراد یہ کہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی, وہ جنہوں نے ایران کی فوجی قیادت اور سائنسدان وغیرہ, ایران کی فوجی قیادت لبنان میں بھی ہوئی, اور اس کے پیچھے وہ اسرائیل, اس سے پہلے قاسم سلیمانی صاحب عراق میں بغداد ایئرپورٹ سے نکلتے, قاسم سلیمانی, یقیناً اس کے پیچھے اسرائیل کا وہ ہمارا, اس وقت ہم اسرائیل کے حوالے سے زیادہ بات کر رہے تھے, لیکن امریکہ کی ٹیکنالوجی اور انفارمیشن اس میں یقیناً شامل تھی. خصوصاً ایک جو کمپنی ہے پیلنٹیئر اے آئی والی, جو میرے خیال میں اس وقت دنیا کی سب سے تشویش والی اور عجیب سی حرکت ہو رہی ہے. لیکن اس قسم کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے. مجھے پاس کوئی خبر نہیں ہے, لیکن what I'm saying is کہ اگر ہم صرف پچھلے سال پہ سوچیں تو ہمیں اب صرف کنونشنل چیزوں کی نہیں ہے. شاید ان کے پاس کوئی, کیونکہ یقیناً وہ انفلٹریٹ تو کر چکے ہیں, اسرائیل بھی کر چکا ہے اور امریکہ بھی کر چکا ہے, کوئی ایک ایسی نان ملٹری ایکسرسائز ہو جس میں کسی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. یہ ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ہوگا, لیکن اس وقت جو کانفیڈنس لگ رہا ہے اس میں دو چیزیں صرف سامنے آتی ہیں. یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اتنی تڑی دیں گے تو سسٹم خود ہی گر جائے گا, صحیح ہے, اور یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا مورا ہے جس کو وہ دیکھ نہیں سکیں گے اور میں وہ چلا دوں گا, سچ ایز فار ایگزامپل ٹارگیٹڈ کلنگز وغیرہ, جس کی وجہ سے پھر تمام جو بلڈنگ ہے آپ سمجھیں گر جائے گی. تو آج ایک ضمنی سوال جواب دے دیجیے, پھر میں ذرا آگے بڑھتا ہوں دیگر مہمانوں کی طرف. ان بوتھ آف دا پاسبل سینیریوز یو آر مینشننگ, اس میں اگر آپ کہیں مجھ سے ڈس ایگری کریں تو آف کورس آپ پلیز بتائیے گا. اب کی بار یہ لگتا ہے نا کہ اب کی بار اگر کرنا ہوگا تو اتنی کہیں گے نا کہ جناب ہم ان کے نیوکلیر ایسٹس تباہ کرنے کے لیے حملہ کر رہے ہیں, وہ تو وہ مطابق کر چکے ہیں ان کے مطابق. تو اب تو ان کو رجیم چینج چاہیے نا. تو ان دونوں کاموں میں سے, یعنی کہ اگر وہ جو آپ نے دونوں سینیریو بتایا وہ کرتے ہیں, تو اس سے رجیم چینج کا پرپس کیسے سالو ہوگا؟ بمباری کر دی, ٹاپ لیڈرشپ شہید کر دی, تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا اپنا کوئی پلانٹ بندہ ہوگا, یعنی یہ وینزویلا کی طرح یہ تو یہاں نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی ٹاپ لیڈرشپ میں سے کوئی شہید ہو, اگلا بندہ ہے اور وہ کہے چلو بھائی ٹھیک ہے آج سے میں, اور سب کہے اوکے, اور وہ امریکہ کے ساتھ بھی سیٹنگ ہو اس بندے کی. یعنی یہ اتنا آسان تو نہیں لگتا نا بظاہر, یعنی رجیم چینج کیسے ہو سکے گا؟ ہاں, آسان تو نہیں لگتا. دیکھیں میرا اپنا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ جو آپشن عموماً گفتگو میں آتا ہے وہ رضا پہلوی, جو ان کے صاحبزادے ہیں پچھلے شاہ فرحان کے, ان کا از ناٹ اے سیریس آپشن. نہ امریکہ کی وہ خواہش ہوگی, نہ ابیلٹی ہوگی ایران کے اندر. لیکن صرف اس رجیم کو گرا دینے کی نمبر بھی ٹرمپ کے لیے بہت ہے. دیکھیں نا, وہ تیسمار خان والے اس موڈ میں بھی ہے نا کہ اگر وہ اپنی ایک اور ٹک کر دیں کہ جی ایران کا مسئلہ جو 40 سال سے 50 سال سے حل نہیں ہو رہا تھا, کس نے کیا؟ میں نے کیا. لیکن عادل صاحب وہ جان زیادہ بتائیں گے, لیکن کیا ایران میں تو ایک ایسا نظام شورا اور سب کچھ نہیں کہ چلے ہم ٹاپ کی بات کرتے ہیں نا, تو چلنا جی, یعنی سب سے زیادہ ٹاپ تو خامنہئی صاحب نا, تو کسی کے بھی جانے کی صورت میں وہاں تو ایک نظام متعین نہیں کہ وہاں وہ ایک نئے صاحب آئیں گے جو کہ نئے خامنہئی ہوں گے, جیسے جو خمینی صاحب خامنہئی صاحب ہے, تو اس سے بھی رجیم کیسے چینج ہو جائے گا؟ امریکی پپٹ کیسے آ جائے گا کوئی؟ اب آئی ڈونٹ نو کہ پپٹ آئے یا نہیں آئے, لیکن اگر کمزور کیا جا سکے, میں دیکھنا ہم صرف اپنے آپ کو ڈال سکتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھیں کہ میں اس کو اتنا کمزور کر دوں گا تو وہ اسرائیل کے یقیناً حق میں ہے. دیکھیں اسرائیل, وی نو کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جو محرک ہے وہ اسرائیل اور نتنیاہو. تو اگر یہ جو ایران کی رجیم ہے یہ اور کمزور ہو جاتی ہے, پپٹ ہو یا نہ ہو, یا کم از کم وہ اتنا کھل کے اسرائیل اگینسٹ نہ ہو, یا سم واٹ لیننگ ٹورڈز یو ایس ہو, تو دیٹ ول اسٹل بی اے بیٹر تھنگ. ایک شاید اسیسمنٹ واشنگٹن میں یہ بھی ہو کہ وہ کہیں گے ہم نے رجیم گرانے کے لیے پہلی اینٹ رکھ دی ہے جی, ایسا پچھلے سال میں ہم نے اتنی اینٹیں گرائی, پہلے یہ کیا اب یہ کیا, یہ گر جائے گا آہستہ, یہ عمارت گرے گی آہستہ. ہاں اچھا, ایک کامنٹ اور کر دیجیے چونکہ لیٹسٹ خبر آئی ہے نا, تو یہ ذرا بتائیں. اب وہ الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ جناب وٹکوف met secretly with former Iranian Crown Prince Raza Pahlavi to discuss the protest. Now I'm surprised. I mean, چونکہ پہلوی I don't know, مطلب رضا پہلوی کی تو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے تو ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ وہ یعنی پتہ نہیں واقعی اتنا بیوقوف ہے یا وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے, کہ اس کا اتنا اسٹیچر تو نہیں ہے نا کہ جیسے خمینی صاحب کی طرح اس کا انتظار ہو رہا ہے, ایرانی عوام کہہ رہے ہیں.
نہ وہ آ کے, میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ آ کے بیٹھ, یعنی کل کو کچھ ہو بھی جاتا ہے ایران میں تو بھی وہ آ کے بیٹھے اور روک کہیں زندہ آباد پہلوی صاحب آ گئے, کیا بات ہے. تو یہ اس سے وٹ آف مل رہا ہے اور ڈسکس ہو رہا ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں, آئی ڈو ناٹ نو. ایک تو جیسے میں نے کہا امریکہ کے پاس اس وقت کسی کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. دیکھیں نا, ہم سب جو ہیں جتنی بھی انفارمیشن آ رہی ہے وہ بائسڈ ہے, چاہے ایران کے اندر سے ہو چاہے وہ ویسٹرن سورسز سے ہو, تو ایک وہ انفارمیشن بلائنڈ بھی ہے نا. شاید امریکہ کے پاس یہ کوئی ایسا اسیسمنٹ ان کی یہ ہے کہ ایک ایرانی قوم تیار ہے کسی چینج کے لیے, اور اس پہ میرا شک یہ بھی رہتا ہے کہ اینٹی رژیم ہونے کا مطلب پرو امریکہ ہونا نہیں ہے. ہاں رائٹ. اور یہ بات جان کہتے رہے اکثر ہمارے پروگرام میں, جو تہران سے نا وہ اکثر یہی کہتے ہیں, دو الگ الگ چیزیں. جی جی. اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں, ہم نے اتنی انہونی چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر کوئی رژیم گر جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا کسی جگہ کہ کوئی ایسا کیریکٹر جس کا کوئی اسکوپ نہ ہو, جسٹ بائی ورچیو آف دی اونلی پرسن جس کے پاس کوئی جواز ہے, ان کے پاس اپنے ولدیت کا جواز تو ہے نا, کہ وہ اس جواز کے بیسس پہ وہ لے لے اور ان کو پھر کھڑے کرنے کے لیے دوسری چیزیں کر دے. میری اپنی اسیسمنٹ ابھی بھی وہی ہے جو کہ آپ کی ہے کہ اٹ از ان لائکلی ایکسپٹ ایز اے سورس آف پریشر. ایک آخری سی ایک جملہ صرف آپ کے مہمان انتظار کر رہے ہیں, لیکن ایک جملہ, یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا آلریڈی, اس میں سب سے بڑا ہتھیار تو مس انفارمیشن ہے نا. تو ہر بات جو ہے, چاہے وہ بڑک ہو, چاہے وہ افواہ ہو, چاہے وہ ٹویٹ ہو, اس کا ایک مقصد جو ہے وہ اس آگ کو بھڑکانا ہے جو کوئی بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے, یا اس کو بجھانا ہے جو کوئی بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. میک سینس. آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. جان صاحب آپ بتائیں نا, آپ ابھی ایران میں کہاں ہیں؟ تہران میں ہیں. دو باتیں بتائیں مجھے. ایک تو کیا ابھی مظاہروں کی گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے, چل رہے ہیں, کم ہوئے, ختم ہوئے؟ اور دوسرا, کیا ایران میں بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ تاثر ہے کہ حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, یا یہ کہ ٹھیک ہے حالات خراب ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ شاید کبھی بھی حملہ ہو جائے؟ وسیم بھائی تھینک یو سو مچ. مظاہروں کی جہاں تک بات رہی, مظاہرے بالکل بھی نہیں ہو رہے فرائیڈے کے بعد سے. مطلب میں نے تو جتنی بھی لوکل میڈیا جو ہمارے پاس گروپ پہ آتی ہیں اور جتنی انڈیپینڈنٹ سورسز سے میں بھی ویریفائی کر پایا ہوں, دوسرے شہروں میں بھی کوئی مظاہرے نہیں ہوئے اور تہران میں بھی کوئی مظاہرے نہیں ہو رہے. آپ خود تہران میں ابھی؟ جی میں تہران میں. آپ نے تہران میں آج کی پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی میجر پروٹیسٹ نہیں دیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیکھا. میں آپ کو ویڈیو بھی بھیج دیتا ہوں رستے سے آتے ہوئے. ابھی بالکل پورے روڈ کی میں نے ویڈیو بنائی ہے. پولیس کے چیک پوائنٹ بھی نظر نہیں آ رہے. اب باعث لگے گا میں بول رہا ہوں, بٹ ڈیفیکلٹ ٹو رپورٹ اینڈ ٹو بیلنس فیکٹ, بٹ پولیس کی چیک پوائنٹ بھی مجھے نظر نہیں ہے. میں بالکل کانفیڈنٹلی آپ کو بول رہا ہوں. مطلب شہر آپریٹ کر رہا ہے, چونکہ کچھ جگہوں پہ میں نے بھی سنا کہ جناب وہ تو دکانیں بند ہیں, کھانا نہیں مل رہا, یہ ہو رہا ہے. یہ کیا شہر آپریٹ کر رہا ہے نارمل؟ وسیم بھائی بالکل شہر آپریٹ بھی کر رہا ہے, سب کچھ چل بھی رہا ہے. بلکہ میں تو کوشش کروں گا, میں اپنے ایسوسیٹ سے کہتا ہوں اگر ڈیلیوری ایپس, جاوید ڈیلیوری ایپس کی وہ اسنیپ کی وہ کھول کے دکھا دیں. میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, ڈیلیوری ایپس کام کر رہی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے معمول کے مطابق, اسکولز بھی کھلے ہوئے ہیں. اچھا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کرفیو ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا. میں ابھی میرے جو ایسوسیٹ ہیں وہ کھول لیں تو مجھے ویسے ایک چیز سرپرائز اس لیے کیا کہ میں بھی آج کچھ جگہوں پہ کوشش کر رہا تھا, تو ایک صاحب سے میں نے بات کی تو وہ رہتے ہیں تہران میں. اچھا جان دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ وہ ڈیلیوری ایپ سے کام کر رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں گروسری اسٹور جو ہیں وہ ختم, وہ آؤٹ آف اسٹاک ہوئے ہوئے نا, آؤٹ آف اسٹاک ہوئے ہوئے. یہ دیکھیں. ہاں ٹھیک ہے. ہاں اب وہ تو وہ ایک کیوس کی صورتحال میں جب لوگ زیادہ بائنگ کر لیتے ہیں تو وہ آؤٹ آف اسٹاک ہوگا, لیکن چل رہی ہیں چیزیں. لیکن سب کچھ چل رہا ہے, نارمل چل رہا ہے. آبویسلی انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے جو کہ ضروری تھا موساد کے انفراسٹرکچر کو ختم کرنے کے لیے, بٹ لوکل ایرانین انٹرنیٹ بھی بحال ہے, لائف ایز پر معمول چل رہی ہے, اور اسے بالکل اس وقت میں بالکل کہوں گا کہ نارمل ہے. اور تو تھرسڈے اور فرائیڈے کو سیریس وائلنس, جیسے آپ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے بات کر رہے ہیں نا ہم سے ظاہر ہے. ہاں جی 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 جی, تو بالکل نارمل ہے سب کچھ. وہاں پر یہ تاثر ہے کہ جناب وہ کہ حملہ ہو جائے گا کسی بھی ٹائم, یہ ہے امپریشن اس وقت پہ؟ جی بالکل وسیم بھائی, تاثر تو رہتا ہے کہ حملہ ہو جائے گا. اور دیکھیں میں خود بھی جو میں ریلی میں گیا تھا, میں نے فیس بک پہ ایک ویڈیو لائیو بھی لگائی وہاں سے. ریلی تک پہنچ نہیں پایا میں, ریلی سے 4 کلومیٹر پہلے اترنا پڑا, 2 اسٹیشن پہلے اترنا پڑا کیونکہ رش بہت زیادہ. جو پرو گورنمنٹ ریلی جی پرو گورنمنٹ ریلی جو ہوئی ہے, جو عوام وہاں پہ میں نے دیکھی, ایزیلی دا نمبر از ایزیلی اوور 1 ملین. میں اس کو بڑا کنزرویٹیولی کر کے بتا رہا ہوں میں آپ کو, کیونکہ میں ریلی تک پہنچ نہیں پایا تھا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز بھی. تو لوگوں کا جو نعرہ تھا اور جو اسپرٹ تھا وہ یہی دکھاتا ہے کہ عوام بھی ان کی تیار ہے, اور گورنمنٹ کی جتنا کانفیڈنس تھا, اب عوام کا پریشر, انفیکٹ ایک بات نوٹ کرنے کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عوام کا پریشر اب اور زیادہ بڑھ گیا ہے گورنمنٹ کے اوپر
کہ اب آپ نے امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ بھی نہیں کرنا اور اب آپ نے امریکہ کو یا اسرائیل کو کسی بھی طریقے سے لینینسی نہیں دینی. تو یہ ایک بہت بڑا سینٹیمنٹ میں نے آبزرو کیا. جو پھر ہمیں یہ سمجھائیں, اس پر اپنا تجزیہ دیں کہ جس طرح عادل صاحب بھی تھوڑا اشارہ کر رہے تھے نا, یعنی یا تو ٹرمپ ایک بلف کر رہا ہو, تو اب نہیں معلوم, وہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی اب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ورنہ ایسی کیا چیزیں جو کہ اس کو یہ اطمینان دے رہی ہے کہ جو یہ ٹویٹس کر رہا ہے کہ ایرانی عوام چڑھ دوڑو, بس ہم ابھی آئے, میں نے سب کینسل کر دیا ہے, اگر اب تم نے مارا تو میں, یعنی وہ کچھ تو ان کو اپنے لیے انکریجنگ فیکٹر نظر آ رہے ہیں نا کہ یار یہ اچھا ٹائم ہے, مارو یا مارو نہیں تو کم از کم دباؤ, کھیلو, ٹیکٹکس یوز کرو. ایسا کیا ہے اگر وہاں پہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں تو؟ بہت اچھی بات کی وسیم بھائی آپ نے. آئی تھنک کچھ دیر پہلے ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم سائیکولوجیکل آپریشن کریں گے, اب ہم سائبر میجر لیں گے. آئی تھنک پہلا سائیکولوجیکل آپریشن یہی ہے کہ انہوں نے بیسکلی یہ بولا ہے کہ میں آ رہا ہوں, اور آئی تھنک کہ ابھی یہ اٹمپٹ ہے ایران کو پش کرنے کے لیے کہ آؤ بھائی نیگوشیٹ, کیونکہ وہ بول چکے ہیں کہ ایران مجھ سے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہا ہے, جبکہ ایران کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ایران نے بولا میوچل گراؤنڈ پہ ہم لوگ کر لیں گے, ٹھیک ہے آپ آئیں تو دیکھ لیں گے. تو آئی تھنک کہ وہ یا تو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ ایران نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے, یا پھر دوسری پاسبلٹی ہے کہ وہ جو آخری رنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جب تیر رہا ہوتا ہے تو آخری میں بالکل کوشش کر رہا ہوتا ہے سروائیو کرنے کی. تو آئی تھنک کہ اب یقین ہو گیا ہے ٹرمپ صاحب کو اور امریکہ کو کہ یہاں پہ آرگینکلی ریجیم چینج نہیں, کوٹ اینڈ کوٹ ریجیم چینج نہیں ہو سکتا. آئی تھنک انہوں نے اسیس کر لی ہوگی یہ بات, اور شاید وہ تیاری بھی کر رہے ہیں ہٹ مطلب مارنے کی, اٹیک کرنے کی. تو دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, لیکن آئی تھنک یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. خامنہئی صاحب کیا ان کی موومنٹ اس وقت پبلک ہے, پبلک سے مراد یعنی نون ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں ویسے تو خامنہئی صاحب کی موومنٹ کسی کو نارملی بھی نہیں پتا ہوتی, کسی کو نہیں پتا ہوتی, لیکن یہ جو باتیں اب دیکھیں نا ویسٹرن میڈیا نے کیا باتیں کی کہ وہ رشیا جا رہے ہیں یا وہ لبنان میں, اراکچی صاحب لبنان میں فیملی کو لے کے بھاگ گئے ہیں. تو آئی مین دس از دا نیریٹو جو تھوڑا سا آئی تھنک سچویشن کو کریڈیبلٹی جو ہے تھوڑی افیکٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ سیکورٹی میجرز بالکل انٹیکٹ ہیں. انفیکٹ وسیم بھائی ایک بات امپورٹنٹ بہت کروں گا, آئی نو دوسرے گیسٹ بھی ہیں, اب مجھے لگتا ہے کہ ایران سیکورٹی وائز زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بچا کچا موساد کا نیٹ ورک یہاں پہ ایگزسٹ کرتا تھا 12 دن جنگ کی بات, 12 دن کی جنگ کے بعد وہ بھی ڈسمینٹل ہو گیا ہے. دیکھیں اسٹار لنک بھی جیم ہوئی ہے ایران میں اس وقت, کافی ساری چیزیں مطلب ایسی ہیں جو ایران نے اب اوور کم کر لی ہیں. تو آئی تھنک اسرائیل نے اور امریکہ نے اپنے کارڈ جو ہیں وہ تھوڑا جلدی پلے کر لیے, ان کو تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے. لیٹس سی. اچھا انٹرسٹنگ کرتے ہیں اس بات میں. دانیال صاحب سر تھینک یو ویری مچ. میں جاننا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان کی کچھ سوچ, کوئی رائے, کوئی موقف کچھ ہے اس متعلق, کیونکہ ظاہر ہے اس ساری صورتحال سے ہم بیکاز آف مینی ریزنز ہم لا تعلق تو رہ ہی نہیں سکتے, پڑوسی ہے ہمارا, تو کیا ہے ایز اے گورنمنٹ ریپرزینٹ بتائیے نا اس پہ کیا رائے رکھتی ہے حکومت؟ بدامی صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. سر بدامی صاحب پہلی جو بات ہے واٹ آئی ول سے کہ جو آپ نے کہا کہ عالمی قوانین اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور کوئی بھی جو فورمز ہیں ایک ہی عالمی قوانین ہے, ایک ہی قانون ہے, اور وہ ہے مائٹ از رائٹ. ٹھیک ہے نا, جو طاقتور ہے اس کی زبان, اس کی پشتو بھی انگریزی ہے, اس کی اردو بھی انگریزی ہے, اس کی غلط بھی ٹھیک ہے, اور اس کا کچھ بھی جو کرے وہ ٹھیک ہی ہے. تو دس از ریالٹی انفارچونیٹلی. جس طرح قطر نے کہا کہ بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ اسکلیشن جو ہے یو ایس اور ایران کی اس پوری ریجن میں انسرٹنٹی لے کے آئے گی اور چیزوں کو اپسیٹ کرے گی. اس لیے اسکلیشن کو اوائڈ کرنا چاہیے اور بیٹھ کر مذاکرات اور چیزوں کو طے کرنا چاہیے. لیکن اسی تحت ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ تو ہم اگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز دیکھیں اور اگر ہم تھوڑا ایرانین ٹیلی ویژنز جو ہمارے تک پہنچ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو پرو ایران یا ان فیور آف ایران جو مارچز ہو رہی ہیں وہ بہت بڑی ہیں, اور کسی بھی طرح سے آپ کو نظر نہیں آئے گا. آئی واز ٹریولنگ جسٹ اے فیو ڈیز اگو, آئی واز ان مڈل ایسٹ, تو میں کافی ایرانین لوگوں سے ادھر ملا, تو انہوں نے کہا کہ ہم مہنگائی کے خلاف ہیں. ہم جس طرح ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے ہم اس کے سخت خلاف ہیں. ہم جو رات کو پانی کی بوتل 20,000 کی ہوتی ہے اور صبح 40,000 کی ہوتی ہے, ہم اس کے خلاف ہیں, اس کو رکنا چاہیے. صحیح ہے. لیکن یہ کسی صورت میں وہ نہیں کسی کا اجازت دیتے کہ ان کے ملک میں آ کے کوئی باہر کا ملک انفلٹریٹ کرے اور اس کو ٹیک اوور کر لے. ٹھیک ہے. اچھا دانیال میں آپ 1 منٹ کے لیے یہاں رکیے, تو چونکہ آپ کا مائک شاید مس پلیس ہو گیا اس لیے ہم آپ کو زیادہ بہتر سن پائیں گے اگر آپ کا مائک ذرا تیز ہوتا ہے. میں ضرور حفیظ اللہ صاحب سے بات کر کے آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں دوبارہ تاکہ بس آڈیو ذرا صحیح سے سن پائیں آپ کی.
نیازی صاحب آپ پلیز پہ تجزیہ دیجیے نا. ظاہر ایک ملک جو ہمارے جس کے ساتھ ہمارا بارڈر شیئر ہو رہا ہے, پڑوسی ملک ہے, وہاں کی صورتحال آپ کے سامنے. ہاؤ ڈز اف اٹ اینی وے اٹ افیکٹس پاکستان؟ نیازی صاحب دیکھیں جی, پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ اگر بہت بڑی ایک عدم استحکام ایران کے اندر کو آیا تو اس سے ڈیفینیٹلی اس کا اوور فلو اینڈ فلکس وہ آئے گا. 1979 کے ریولیوشن میں آپ نے دیکھا کہ کتنا ہم نے کراچی اور باقی ملک کے خصوصاً سندھ میں اور بلوچستان میں کس تعداد میں ایرانی تھے. کراچی میں آپ رہتے ہیں کہ ایرانیوں کا ایک اقامات تھا, تو یہ کیا تھا کہ جب بھی وہاں کوئی شورش ہوگی, جب کہیں کوئی اس قسم کی گڑبڑ ہوگی تو لوگ جو ہے افغانستان کے لوگ یہاں پہ آ گئے, کئی دوسرے ملکوں کے اس طریقے سے جب بھی ہوتا ہے تو پڑوسی ملکوں میں سیریا کے ٹرکی میں چلے گئے جب وہاں پہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی. یہ تو ایک ہے فطری بات اور اس کا پاکستان کا اثر ہوگا. لیکن عملاً میں 2-3 چیزیں میں ایڈ کروں گا, میرے دوستوں کی باتیں کہ ان میں کچھ ایڈ کرتا جاؤں گا. جی مثلا جان صاحب جو فرما رہے ہیں اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنی ہے, اور میرے خیال وہ یہی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو آسان اردو میں اگر میں اسے ترجمہ کروں کہ یہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فرسٹریشن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ان کے اندر سم ہاؤ میری فیلنگ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ اکمپلش کرنا چاہتے تو وہ نہیں کر سکے اور ایران نے قابو کر لیا ہے. پھر ایک 2 چیز کا ذکر نہیں ہوا کہ ایران میں 4-5 دن سے اور یہ انڈورس کریں گے کہ جو ریلیز نکلی پورے ایران کے اندر حکومت کے حق میں, اس نے بالکل مارجنلائز کر دیا. اور پروٹیسٹ ریلیز کو جو بڑی ایک آرگنائز اور بہت ہی وائلنٹ طریقے سے 3-4 ہفتے سے انہوں نے پورا ایران کو اپنی گرپ میں لیا ہوا تھا. اور اس کے اندر یہاں تک میں نے سنا, میں نے جب ایک اپنے سورس سے وہاں ایران پتہ کیا تو یہ کہتے ہیں جی کہ کم از کم جو ہے نا 5 لاکھ آدمی تہران تھا, جبکہ حکومت کی یا جو ریولیوشن گارڈ ہے وہ اس کو 20 لاکھ بتا دیا. لیکن ہم گنتی سے نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ 7-8-9 کلومیٹر تک اور بریجز پہ روڈ پہ نیچے انسانوں کا سمندر تھا. یہ بیٹھے ہیں جان صاحب موجود ہیں, بتا دیں گے. اچھا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 4 کلومیٹر تو میں تھا, میں جانا تھا 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر میں تھا. اچھا میں نے سن نہیں سکا. انہوں نے جملہ میں نے یہ بتایا کہ وہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ مطلب کہ لگتا تھا کہ یہ گنتی میں ایسے نہیں کر رہا. اس نے کہا جی گنتی نہیں دے رہے کوئی 8-9 کلومیٹر. وہ کہہ رہے اتنا تھا کہ بس ہم سمجھے کہ آپ کوئی ٹرانسپورٹ تو یوز ہی نہیں کر سکتے تھے, تو آپ پھر اپنا اندازہ لگا لیں. تو ویسے میرے نزدیک جب 2-3 لاکھ بندے ہوتے ہیں یا 5 لاکھ ہوتے ہیں تو ان کو آپ 40-50 لاکھ بتا سکتے ہیں, 5 لاکھ. Anything above 100,000 پھر anybody's then it's a big crowd. اور یہ پروٹیسٹ پہلا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے کوئرسو کنڈیشن میں ایرانی ریولیوشن آیا, ادھر ریولیوشن ہے 5-6 مہینے بعد کردش سپریشن موومنٹ آ گئی اور عورتوں کا ایک آزادی آ گئی کہ یہ مولوی کی حکومت آ گئی ہے جی, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور اس کے بعد ایک 1980 میں صدام کو چلا دیا گیا, اور صدام کے ساتھ ہم مت بھولیں کہ پورا آج ہی وہ امریکن بورڈ. اچھا ایک لمحے سارے رکیے, تو ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بات کر رہے ہیں, کوئی شاید ایران کے بارے میں بات کر رہے ہیں. I could have done that job for $25 million. They're spending billions and billions of dollars. He either doesn't know what he's doing or it's worse than that. And you know what I mean by what. So hopefully he'll be out of there soon. Does it impact your timing on naming a Fed chair? No. When do you expect to do that now? I don't know, sometime in the next few weeks. Are you getting closer? Of the big three, Ford makes most of its products right here 80%. 80%. That's a big advantage for Ford. Is that the reason that you came here? No, I came here because we're friends, 3 of us, because I have helped the company a lot. I mean, as an example, trucks. I put a 25% tariff on trucks coming into the United States, and their truck business went through the roof. You said to Iran this morning that help is on the way for protesters. What did you mean by that? What kind of help? You're going to have to figure that one out. I'm sorry. How many people have been killed in Iran? Nobody's been able to give me an accurate number. I have heard numbers from everything's a lot. One is a lot. But I've heard numbers much lower, and I've heard numbers much higher. We'll be knowing. We're probably going to find out over the next 24 hours. I think it's a lot. In your first it's too many, whatever it is. oil average around $53 a barrel. Is that the target for you for this term? I'd love to see that, yeah. I mean, we're at 68. We're at 58 now. I'd like to see 53. Thank you very much.
مشیگن ڈیٹرائٹ میں بات کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ ابھی لائیو, اور جب ایک صحافی نے پوچھا, خاتون صحافی نے, کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کو کہ مدد راستے میں, تو کیا ہے اس کا مطلب؟ تو انہوں نے مخصوص انداز میں کہا کہ یہ اب آپ کو خود ہی یہ بات فگر آؤٹ کرنی ہے, خود ہی آپ کو سمجھنی ہوگی یہ بات. ایک اور صحافی نے پوچھا, عادل صاحب آپ سے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں عادل کی طرف, ایک اور صحافی نے پوچھا کہ یہ ایران میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں, کیا ہے یہ الاٹ, بہت سارے ہیں کم ہیں؟ الاٹ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی, اینی تھنگ از الاٹ, تو بہت اینی تھنگ الاٹ, اور لیکن ہمیں اگلے 24 گھنٹوں میں پتہ لگ جائے گا کہ کیا معاملہ. کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں عادل صاحب اس بات ہے؟ پھر میں ذرا جاؤں نیازی صاحب اور دانیال صاحب کی طرف. جی ایک جملے کی اجازت. ہاں جو ابھی آپ نے کلپ دیکھا, اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ایران ٹاپ آف دا مائنڈ نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے. دیکھیں نا, وہ لگ یہ رہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے. ایسا نہیں تھا کہ صرف چھپا رہے تھے, وہ تو بات کر رہے تھے. آپ اگر اس وقت CNN کا پیج کھولیں تو جو پہلی تصویر ہے وہ ایران کے بارے میں ہے, اور ایران کے سپوزڈلی پروٹیسٹ کے بارے میں. اس کے بالکل نیچے جو تصویر ہے وہ امریکہ میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی آئس کے خلاف. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو صرف عالمی مت سمجھیں, سیاست جہاں بھی ہوتی ہے وہ آخر میں بالکل لوکل ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا, یہ اس میں دانیال صاحب پہلے آپ کمپلیٹ کریں نہایت صاحب, کہ آپ ایک تو مجھے بتائیے گا کہ کیا ابھی وزیر دفاع جو ہمارے خواجہ آصف صاحب, ان کے تو بیانات ہیں آن ریکارڈ پہ, اس کو ہم پالیسی سمجھیں, یا گورنمنٹ پاکستان کیا سوچ رکھتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں بادامی صاحب, جتنے بھی ابھی بیانات آ رہے ہیں یہ سارے اسپیکولیشن کی بنیاد کے اوپر ہیں, کوئی پالیسی بیان نہیں ہے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ایسکلیشن اس ریجن میں ایران کے اوپر اس پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرے گی, اور ایسکلیشن دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ ایران کے امریکہ کے بیسز ہوں اس ریجن میں, یا اور عرب ممالک ہوں, یا ایران اور امریکہ کے تعلقات ہوں. جس طرح میں نے کہا کہ یہ آج سے 4 دن پہلے یہ ڈیبیٹ بڑی ڈیفرنٹ تھی, لیکن جب یہ پرو ایرانین مظاہرے ہوئے اور لوگوں نے اپنے جب گریونسز کا اظہار کیا, تو آپ کو سمجھ آیا کہ لوگ جو ہیں وہ کسی اور ملک کو دعوت نہیں دے رہے. جو اینٹی ایران سینٹیمنٹ بھی تھا وہ مہنگائی کے خلاف. انٹرسٹنگلی دانیال صاحب آپ کی بات ایڈ کر دیں, آپ بھی جواب دیجیے گا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں, جان بھی بالکل یہی بات کہہ چکے ہیں تہران سے 2 دن پہلے, کہ ان 2 چیزوں میں تفریق کرنا ضروری ہے. اور ابھی عادل نجم صاحب بھی بات کہہ رہے تھے کہ وہاں کی عوام کے ایک بڑے حصے کا, یا ایک مخصوص حصے کا, ہمیں نہیں پتا کتنا %, اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف ہونا ایک اور بات ہے. لیکن خلاف اگر 100 لوگ خلاف ہے حکومت کے, تو خطاب یہ نہیں کہ 100 کے 100 یہ چاہتے ہیں کہ یار ٹرمپ آؤ, پہلوی کو بٹھاؤ, یار ہماری جان چھڑاؤ. یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیں بادامی صاحب, میں اس کو ایک شارٹ کر لوں کہ ایک گھر میں اگر 2 بھائی رہ رہے ہیں, 3 بھائی رہ رہے ہیں, تو اور آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے کسی چیز کے اوپر, تو اس کا یہ مطلب نہیں کسی بھی چیز کے اوپر کہ باہر سے آ کر کوئی آپریشن کرے اور 2 بھائیوں کو مار دے, یا ایک کو مار دے اور دوسرے کو کہے تم اوپر بیٹھ جاؤ. جو اپنے ڈفرینسز ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے, ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ ایران کو ٹیبل پر بٹھا کر ان چیزوں کو حل کیا جائے rather than یوز آف فورس. میں یوز آف فورس دنیا میں کہیں بھی ہو, آئی تھنک اگر آج کسی کو ضرورت ہے یوز آف فورس کی, تو وہ غزہ کے معصوم بچوں کو ہے, وہ ان کیمپ میں بیٹھے ہوئے بچوں کو ہے جو آج سے 2 ہفتے پہلے بارشوں سے ان کا برا حال تھا. لیکن یہ ویسے کتنی مزیدار بات ہے, اور مزیدار کا میں نے خاص طور پر کہا ہے, اس میں طنز کی آمیزش کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ضرورت ہے تو یہ ان کو ہے. ہاں یعنی دانیال صاحب, میں یہ کتنی, اب میں کیا بولوں, مطلب کیسی بات ہے یہ کہ ایران کے وہ عوام جن کے بارے میں اب سے 4 منٹ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ یار مجھے نہیں پتا کتنے مارے گئے, مجھے پتا ہی نہیں ہے, ان کے لیے دل پسیجا جا رہا ہے, دل پھٹا جا رہا ہے کہ دیکھو اس پہ گولی چلائی نا تو میں نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ میں تو انسانیت کا ہمدرد. کتنے مرے پتہ نہیں, کتنے مر گئے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو پتہ چل جائے گا. لیکن غزہ کی فوٹیج دیکھ رہے ہیں ہم روزانہ کہ وہاں بچہ مر رہا ہے, ماں مر رہی ہے, بیٹی مر رہی ہے, اسپتالوں میں حملے ہو رہے ہیں, ایمبولینس میں حملے ہو رہے ہیں, خوراک کے مراکز میں حملے ہو رہے ہیں. وہاں نہیں انسانیت جاگ رہی ہے. یہ جو میں نے بات کی, میں کوئی یہ تو کوئی فکشن نہیں ہے نا, میں فیکٹ بتا رہا ہوں نا. دیکھیں یہ اس میں بادامی صاحب کچھ حقیقتیں ہیں اس میں, اور جس طرح میں نے کہا کہ اس کو انفارچونیٹلی ورلڈ آرڈر یہی ہے, مائٹ از رائٹ, اور لیکن پاکستان کا جو رول ہے وہ کبھی بھی کسی ریجن میں بھی ایسکلیشن کی طرف نہیں ہے. ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ افہام و تفہیم سے بیٹھ کر مذاکرات کر چیزیں حل ہوں اور ان کو سیٹل ڈاؤن کیا. اور یہ چیز بھی ہمارے مد نظر ہوگی آئی ایم شور, کہ ظاہر ہے ایک تو یہ کہ ایران سے ہمارا تو بارڈر لگا ہوا ہے, سینسٹیوٹیز اپنی جگہ, پھر اگر وہاں پر کوئی رجیم چینج ہوتا ہے اور کوئی پرو امریکہ رجیم آتا ہے تو اصل میں پرو اسرائیلی رجیم ہوگا,
اور اسرائیل اور انڈیا کا کنیکشن مطلب یہ کوئی وہ تو نہیں ہے, راز تو نہیں ہے, تو یہ اس اینگل سے بھی ہماری نظر اور کنسرن ہوگا. بدامی صاحب یہ بڑا سمپل چیز ہے, 3 بھائی گھر میں رہ رہے ہیں, آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدامی صاحب آ کر ایک بھائی کی جگہ آ کر بیٹھ جائے, ٹھیک ہے نا, وہ اٹ ہیز ٹو سیٹل ڈاؤن بٹوین دم, اٹ از دیئر انٹرنل تھنگ, اینڈ آئی تھنک کہ اس میں ڈائلاگ جو ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ کہ یوز آف پاور ایران کی طرف سے بھی نہ ہو اپنے لوگوں کے خلاف, اور سینٹی جو ہے وہ پریویل کرنی چاہیے, اور کسی اور باہر والے ممالک کی طرف سے بھی یوز آف پاور اپنے لوگوں کے اوپر نہ ہو. دیکھیں جب آپ حملہ کرتے ہیں تو آپ مارتے ہیں تو پھر آپ انہی سویلینز کو مار رہے ہوتے ہیں, وہی کولیٹرل میں ڈیمیج ہوتا ہے. تو اف یو ٹاکنگ فار دا پیپل آف ایران تو آئی تھنک اٹ شوڈ بی اسٹیٹمنٹ یا اٹ شوڈ بی اے تھنگ کہ جو ایران کے لوگوں کو مضبوط کرے نہ کہ اور کمزور کرے. اور اس سے پہلے میں بریک لوں, حفیظ اللہ نیائی صاحب آپ ظاہر تاریخ کے طالب علم میں آپ کی نظر ہے, تو یہ میں جان سے بعد میں سوال پوچھوں گا, یہ جو فرزند شاہ ایران ہے حضرت رضا شاہ پہلوی صاحب, میں ان کی کلپس دیکھتا ہوں, میں لٹرلی ہنستا ہوں, مطلب مجھے لگتا ہے یار کیا ہو گیا, خیر ہے, مطلب آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جس میں تاثر دیتا ہے کہ بس کہ جیسے ایران کے عوام منتظر ہیں کہ بس میں آؤں اور مسند اقتدار پہ بیٹھوں, وہ پلکے بچھائے بس میرا انتظار کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ حقیقت سے کتنا قریب ہے اس کی یہ رائے نیازی صاحب؟ بدامی صاحب بڑا بکھرا ٹاپک ہے یہ, ڈاکٹر عادل انجم صاحب جیسے نابغہ روزگار ہی اس کو ایک کیپسول میں سمیٹ سکتے ہیں. یہ جب افغانستان کے اندر 1987-88 کے اندر جب روسی فوجیں جو ہیں ان کو جب پتہ چل گیا کہ بھائی وہ دے آر آن دا وے آؤٹ, وہ ڈرا کر رہے ہیں, تو یہ ظاہر شاہ کو لانا چاہ رہے تھے, اٹلی روم میں بیٹھا تھا. لمبی داستان, اس کی میرے پاس بڑی ایویڈنسز ہیں, بہت کوئی کوٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے 2-3 باتیں کرنی ہیں. پہلی بات 2-3 کہ ایٹ دا موسٹ جو کر سکتے ہیں وہ بومبنگ کر سکتے ہیں. بومبنگ میں ایران کا کچھ بھی نہیں بگاڑنا, چاہے اس کے لیے اللہ نہ کرے سپریم لیڈر بھی مارے جائیں, ایون جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی مارے جائیں. بوٹس آن گراؤنڈ امریکہ رکھ کے دکھا دے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ انہوں لوگ 3 ہفتے تک یہ موومنٹ بڑی سٹرونگ تھی, لیکن جیسے ہی انہوں نے کھل کے 1 ہفتہ 10 دن پہلے جو اسرائیلی پرائم منسٹر نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے حصہ لیا, یقیناً انہی کے ریئیکشن میں اتنی بڑی ریلی نکالی پرو گورنمنٹ, ان کے حمایت انقلاب پرو گورنمنٹ نکلے. کیا وہ پہلے نہیں نکال سکتے تھے؟ ظاہر ہے کس کے ریئیکشن میں نکلے. ابھی میرے تو دانیال صاحب یا سارے جان صاحب یا عادل صاحب نے کہی ہے, ایگزیکٹلی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مدد تھی وہ ان کے لیے رحمت بن کے آئی کہ ملک جو ہے وہ, میں نہیں کہتا ہوں کہ آج بالکل ہی انٹیگریٹ ہو چکا ہے, متحد ہو چکا ہے, لیکن آج ایران جو ہے وہ امریکہ سے لڑنے کی وہ تیاری کر رہا ہے. اور اتنا لاکھ بندہ آپ ڈنڈے کے زور پہ نہیں نکال سکتے. آپ نے ایک مثال دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب جو روزانہ ہم ڈسکس کرتے تھے اور عادت پڑ گئی تھی اور کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا تھا, جب انڈیا نے حملہ کیا تو 1.5 مہینہ 1 مہینہ پہ سارے ٹی وی چینلز کے جتنے کو 2,500 پروگرام ہوئے 6 ہفتے کے اندر, کیونکہ جو 100-150 پروگرام روزانہ ہوتا ہے پاکستانی چینل کے اوپر, سارے نکال کے دیکھ لیں. مجال ہے اس میں کسی نے کیا, ہر کوئی اسی جو ہم یا اس کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا, اسے ایگزالٹ کر رہا تھا, اس کی تعریف کر رہا تھا. پھر ایک آخری بات سن لیں کہ 2021 میں یہ جو ماسا امینی نام تھا, شاید مجھے نام بھول گیا, میسا امینی جو لڑکی وہ خاتون جو حجاب والا ٹھیک ہے جی, ماسا امینی, اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایگزیکٹلی یہ ہوا. اور اتنا بڑا پروٹیسٹ تھا کہ 2009 کا پروٹیسٹ, 2012 کا پروٹیسٹ, 1979 کا پروٹیسٹ, یہ کہتے تھے کہ 2009 کا 2021 کا پروٹیسٹ بہت بڑھ گیا تھا. تو کیا ہوا, جیسے ہی ایران کے اندر یہ کہنا جی کہ اس حکومت کی جس کی ریلیجس روٹس ہیں, اور پھر ایک واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے کہ اس کو ضرور ٹچ کر دیں کہ اس سے اس کی ریلیشن بنتی ہے. جب امام خمینی صاحب آئے اور ایک بہت بڑا انقلاب آیا, تو ان کا جو پوسٹر آیا تھا اس کا نام تھا بنی صدر. شاید وہ پہلے صدر منتخب ہوئے الیکشن سے, آتے انہوں نے الیکشن کرا دیا امام خمینی صاحب نے. آتے پتہ چلا سامو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا. کہاں تک ٹرو ہے اس میں نہیں پڑتے کہ جی وہ پہ MI6 یا CIA یا جو ایران کی حکومت لگاتی ہے الزام. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوا. 1980 میں صدام نے حملہ کر دیا, 1981 میں ان کا چیف جسٹس بہشتی جو ہے وہ اس کو شہید کر دیا گیا. 73 پارلیمنٹ کے ممبر, کیبنٹ منسٹر, ججز اور سینئر آفیسر انہوں نے اس کو بلا چھوڑا دیا, اور 7
صدام کے ساتھ پوری گلف، پوری ساری مڈل ایسٹ، امریکہ، برطانیہ، بورس جانسن نے 2 دن پہلے جو بھی میں ذکر کر رہا تھا ایک انٹرویو میں کہا کہ جو ٹینک کے جو پیسے ہم نے $400 ملین شاہ نے ہمیں پیمنٹ کر دیے تھے، ہم نے عراق کو ڈیلیور کر دیے تاکہ وہ ایران کے پیسے، ایران کے ٹینک، ان کی موریلٹی دیکھیں لوگوں کی کہ وہی انہوں نے اس کے اوپر چلا دیا. دیکھیں میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ لیبیا نہیں ہے، سیریا نہیں ہے، لبنان نہیں ہے، یمن نہیں ہے، وینزویلا بھی نہیں ہے، صحیح، عراق نہیں ہے، ایڈ کر لوں وینزویلا بھی کہ ان کو ڈسفیکشن بنا دیا جائے. ایران کے اندر یہ اس کی مدد ہوتی ہے، یہ جاہل ہیں، ان کی فرسٹریشن ہے، وہ پاگل ہوا ہے. ایران وہ آپ نے کہا ہے نا شاید جنرل صاحب نے کہ ٹرمپ کے اوپر اس کی پرائرٹی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا کرک ہے کہ وہ کئی دفعہ نام لیتا ہے، کئی دفعہ مینیجنگ اٹ ویل. یو آر سیئنگ ٹھیک ہے. ایک چھوٹا بریک لینے میں آتے ہیں ہم کس طریقے سے. ہاں ٹھیک ہے، چھوٹا بریک لینے پھر ذرا طارق محمد ایک ذرا اس کو کرتے ہیں، اختتامی کلمات لیتے ہیں اس پہ ذرا چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں. اب ذرا ہم اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. سو ایک تو عادل صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس فرام یور سائڈ، اینڈ آلسو ابھی جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی گفتگو دیکھی، آپ نے مختصر تجزیہ تو فرمایا اس میں، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں شاید معلوم ہو جائے گا، آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے جو میں نے کہا ہے کہ، تو اگین یہ آپ کو جہاں سے ہم نے شروع کیا کہ آف کورس اٹ از اینی باڈیز گیس، آپ کی رائے میں یہ ایک سائیکولوجیکل ایک مار، ایک ماحول بلف والا معاملہ ہے یا نہیں کہیں کچھ طے ہو گیا؟ یار شاید دونوں چیزیں. سائیکولوجیکل تو ضرور ہے، لیکن اگر ان کی ایون اگر ان کی اپ ہز سلیو جیسے کہتے ہیں انگریزی میں کوئی ہے ایسی کوئی سیکرٹ کارڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ فضائی حملہ ہو، چاہے وہ کسی قسم کا ایک ٹارگیٹڈ کلنگ ہو، چاہے وہ کوئی بلڈنگ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو اب عین ممکن ہے، ٹیکنالوجیز اور اے آئی وغیرہ کے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اس کے ساتھ ڈونٹ بی وہ سرپرائزز ہو سکتی ہیں. لیکن اگر وہ ہو بھی تو سائیکولوجیکل جو ہے وہ ان کے حق میں ہے. میں ایک اور پہلو کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ وہ شرلک ہومز کی ایک بڑی مشہور کہانی تھی جس میں وہ مرڈر مسٹری سالو اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار ایک کتا تھا وہ بھونکا کیوں نہیں. کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو کون سی چیز ہے جو نہیں ہو رہی، لیکن ہم نے یونائٹڈ نیشنز کا ذکر کیا کہ وہ گر چکی ہے، انٹرنیشنل لا گر چکا ہے، لیکن یہ جو ہم بات کرتے ہیں عالمی بیلنس کی یا چین کی رائز کی یا روس کی یا یورپ کی، تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یار ان میں سے کون ایسا ہے جو کسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو باری باری چیزیں کر رہے ہیں، ایران کے مسئلے پہ شاید نہ کرے لیکن کسی چیز پہ یہ کوئی ریزسٹنس دے گا. رائٹ. تو آئی تھنک اس پہ نظر رکھنی بڑی ضروری ہے. ایک ہمیں جو چھوٹی سی جھلک یہاں نظر آئی ہے وہ اس وقت خبر یہ پھیلی ہوئی ہے کہ جناب یہ جو جیم کی ہیں انہوں نے اسٹار لنک کی چیزیں، وہ اس میں مدد کی ہے روس نے. اور چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ اس سے پہلے وینزویلا ہو، ایک سوال ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ یار چین اگر رائزنگ پاور ہے، وہ اگر وہ خاموشی سے دیکھ بھی رہا ہے تو کون سا وہ وقت آئے گا یا کون سا وہ تھریشولڈ ہوگا اس پہ وہ خاموش نہیں رہے گا. اینڈ اس کا ایران سے تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن عالمی جو پس منظر ہے اس میں میرے خیال میں اب یہ ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے. ویری انٹرسٹنگ اینگل، بالکل صحیح بات. اور جان صاحب آپ چونکہ اگین ایران میں، تو یہ تو بتائیے، یہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ شاہ ایران اور ان کے صاحبزادے، ان کی کیا ماسز میں اس وقت ایران کی کیا شناخت ہے اور کیا ہے؟ چونکہ وہ اگین اگر الجزیرہ کی خبر کو ہم صحیح مان لیں وٹکوف مل رہا ہے، اچھا وہ انٹرویو دینے کے لیے تو ایسے آ رہا ہے تیار ویار ہو کے کہ جیسے بس وہ انٹرویو ختم کرتے ہی چارٹرڈ پلین میں بیٹھے گا اور تہران میں کم از کم 90 کروڑ آدمی اس کا استقبال کے لیے تیار کھڑا ہوگا. یہ کیا ہے معاملہ؟ وسیم بھائی میرے کالیگ ہیں، وہ ریلی کور کر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ویڈیوز کیوں لگا رہے، انٹرویوز بہت سارے لیے. تو جب لوگوں نے شاہ کے بارے میں بات کرنا شروع کی تو یقین مانے ایسی ایسی باتیں بولی کہ وہ ٹی وی پہ دکھائی نہیں، قابل نشر نہ رہی. جی سوری، قابل نشر نہیں تھی وہ. جی قابل نشر نہیں تھی، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا شاہ کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا جو ویڈیوز ہیں اس میں. تو اتنا شدت سے لوگ نفرت، اب تو خیر نفرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ بالکل بات بھی نہیں کرنا چاہتے. اور ایک اگر 1000 لوگوں کا ایک پروٹیسٹ اگر ہوتا ہے نا، جینوئن پروٹیسٹ بھی اگر 1000 لوگوں کا آ رہا ہے، تو میں کہوں گا اس میں سے 25 سے 30 لوگ شاہ کے جو ہوں گے وہ سپورٹر ہوں گے. دیکھیں بہت کام کیا ہوا ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے. آپ نے نام سنا ہوگا ایران انٹرنیشنل، منو، تو یہ چینلز کے نام سنے ہوں گے. اچھا ایرانی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ڈش لگا کے ایران انٹرنیشنل اور منو تو یوز کرتے ہیں. بہت کوشش کی، ملینز آف ڈالرز آف فائنینسنگ اس میں ہوئی کہ کسی طریقے سے لوگوں کو پروپیگیٹ کیا جائے، شاہ کا سینٹیمنٹ بڑھایا جائے. لیکن جو میموری ہے پاسٹ کی،
شاہ کے جو والد تھا اور اس کے جو والد اور رضا خان محمد رضا جو تھے, انہوں نے اتنی بربادی یہاں پہ کی تھی. لوگ بتاتے ہیں کہ ساوک باقاعدہ لوگوں کو اس طریقے سے ٹارچر کرتی تھی کہ مطلب نام و نشان نہیں بچتا تھا ان لوگوں کا. تو جس حد تک ظلم اور جبر کیا ہے شاہ نے, حجاب پہ بین لگانا, اکنامک صورتحال بہت بری تھی. $700 ملین سے $1 بلین تو اس نے صرف ایک ڈنر کے اوپر خرچ کر لی تھی. آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, ایگزیجریٹ نہیں کر سکتا. تو اس میں میموری جو ہے نا لوگوں کی اتنی خراب ہے کہ اگر شاہ جینوئن بھی ہو, چلے کہہ دیتے ہیں اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, سب کچھ جینوئن ہے. جبکہ آپ نوٹس کریں گے جب بلیک آؤٹ ہوا, بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, جب بلیک آؤٹ ہوا اس سے پہلے کے ویوز دیکھیں جو انسٹاگرام اور ایکس کے اکاؤنٹ پہ اس کے آئے ہیں, اور بلیک آؤٹ کے بعد ویوز دیکھیں, سیم ویوز آپ کو نظر آئیں گے ویڈیوز کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایران کے اندر لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے, اور آئی تھنک یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہاں شاہ دیکھتے ہیں, ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وٹکوف صاحب کا ملنا بہرحال اسرائیل کی طرف سے ایک اشارہ ہو سکتا ہے. ہاں صحیح ہے. اور نیازی صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بظاہر اگر دیکھا جائے تو خدا نہ خواستہ جو ٹاپ لیڈرشپ ظاہر ہے خامنہ ای صاحب کی, جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ نہ اگر ان کو بھی کچھ ہوتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا, تو اس سے آپ کی اس بات کو کھولیے ذرا. اس سے آپ کی مراد یہی ہے کہ جناب ایک سسٹم ہے, شورا ہے. جب خمینی صاحب اس دنیا سے گئے تو اسی شورا نے خامنہ ای صاحب کا انتخاب کر لیا, حالانکہ خمینی صاحب تو بانی انقلاب تھے, تو ان کے بعد بھی ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہو ہی گئی بالآخر. تو اسی طرح کی ٹرانزیشن ہو جائے گی. ویسے بھی 86 ایئرز آف ایج ماشاء اللہ. دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی قیامت خیزیاں, جیسے میں نے ابھی عرض کیا 1981 میں ایک قیامت برپا ہو گئی کہ ایک صدر جو ہے وہ اس کو ڈپوز کرنا پڑا, بھاگنا پڑا, وہ ابینڈن کر چکا. وہ پوسٹر بنایا تھا خمینی صاحب کا, اور وہاں پہ ان کے جو 73-75 جو ٹاپ کے بندے ہیں, کیبنٹ اڑ گئی, پارلیمنٹ ممبرز اڑ گئے. عراق نے حملہ کیا اور ایران کے پاس ساری فوج جو ہے شاہ ایران کی وہ اسی طرح بھاگی پھری تھی جیسے آج افغانستان کے اندر امریکہ اور جو کرزئی یا ان کی اشرف غنی کی فوج تتر بتر کے بھاگ گئی ہے. یعنی کہ کوئی چیز نام کی نہیں تھی, بالکل ایک انٹرینڈ تھی. یہ ایران سروائیو کر کے آ رہا ہے. پھر وہاں پہ انہوں نے, آپ اندازی نہیں لگتے کہ ایران کا بیک اپ جو ہے, وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, انڈیجنس سائنس ہے, وہ بہت آگے بڑھ چکے. جو لوگ ایران کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کو پتہ ہے وہ ملک نہیں ہے کہ لبنان یا لیبیا کی طرح چلیں گے, قذافی کو پکڑیں گے, صدام کو پکڑیں گے, جا کے وینزویلا میں میڈرو کو پکڑیں گے, اور جو ہے آپ صاحب کا سمجھیں گے پینک پھیلے گا اور سارے لوگ ڈھیر ہو جائیں گے. گرین لینڈ اور ایران سب کو پھر ہڑپ کر جائیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شوق گل بوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی. ان کو اس سے پہلے ہی نہیں پتا. پہلے جب B-52 بمبرز آئے تھے تو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو لمیٹڈ آپریشن کرنا چاہیے تھا, اور ایران نے بھی اس کا جواب وہی دیا کہ جو انہوں نے دینا چاہیے تھا. یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ پہلے بہائنڈ دا سین بتا دیتے ہیں کہ ہم آئیں گے, یہ کریں گے, اور ہاں آپ کو پھر اجازت ہے, یا وہ اگلا کہتا ہے میں بھی کروں گا اور میں یہ کروں گا. اس صورت تو دوسری بات یہ ہے, ایران کی لیڈرشپ اول تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت بڑے محفوظ مقام پہ تھی, لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا. جیسے اس کا بندہ جو CIA کا جو ٹاپ بندہ تھا, جو سب سے ٹاپ اس کا بندہ نکولس میڈرو کا, وہ CIA کا بندہ تھا جو اس کے قریب ترین, جو سب کچھ اس کے بارے میں پتا تھا, اس کی موومنٹس کا, اس کی رہنے کا. ہو سکتا ہے یہاں بھی گھسا دیو, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس میں آ جائیں. لیکن ایرانین اور ٹرکس بڑی ریزیلینس قومیں ہیں. ان کی ہسٹری آپ دیکھتے جائیں نا, یہ ساری کی ساری یہ ہوتا ہے نا کہ ان کے اندر ایک خاص ایک وہ چیز ہے جس کے اندر یہ لڑنے پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد سینے سب پر رہتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں آخری بات یہ کہ یہ ہر صورت میں یہ رجسٹر دیں گے, کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. میں نے 5-6 دن پہ 10 دن سے جتنی دفعہ میں نے ٹی وی پہ اس ٹاپک بات کی ہے, میں نے کہا دیکھ لیں گے انشاءاللہ یہ ناکام ہوگا. اور اب وہ سامنے بھی جو روزانہ کی بنیاد پر جو نماز پنجگانہ کے جو اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پہ, ابھی تو جنگی صورتحال ہے اس وقت, لیکن سالوں سے انقلاب سے ہے تب سے روزانہ کی بنیاد پر نماز پنجگانہ کے اجتماعات کے بعد روٹین ہے کہ وہ مرگ بر امریکہ, مرگ بر اسرائیل, مرگ بر ضد ولایت فقیہ, وہ خامنہ ای صاحب کا اس کے نعرے لگتے ہیں وہاں پہ. تو پوائنٹ اس کا ایک پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ یعنی جو کہ اس سوچ کے خلاف ہے کہ امریکہ اسرائیل, چاہے وہ اپنی حکومت سے مقامی پالیسیوں کے حوالے سے ناخوش بھی ہو تو بھی. سو دانیال صاحب ٹورڈز اینڈ آپ یہ مشکل تو حل کیجئے نا ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان ریپرزینٹیٹو, کہ اب یہ جو ظاہر امریکہ کی ایران کے عوام سے خواہش کیا تم ٹیک اوور کرو, یعنی امریکہ کی رجیم چینج کی خواہش تو کوئی راز نہیں ہے, تجزیہ نہیں ہے, فیکٹ ہے, چونکہ وہ خود کہہ رہا ہے نا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس کو ایک
ہم اس کو ایک غیر قانونی عمل یا غاصبانہ عمل سمجھتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان یا ریپرزینٹیو کے طور پہ؟ معصومانہ سوال. وسیم بادامی صاحب جو ایران میں بالکل وسیم بادامی جسٹ میں ایک چیز کہوں کہ دیکھیں جو ایران میں آج حکومت چل رہی ہے اس کا پولیٹیکل خالی لوگوں کی انکلائنمنٹ یا انکلائنڈ نہیں ہے, لوگ ریلیجیسلی بھی انکلائنڈ ہیں, اور جو ریلیجیسلی انکلائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا جو ان کی ڈیٹرنس ہوتی ہے یا ان کی کسی اور چیز کے خلاف ایکسیپٹنس ہوتی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو وہ آئی تھنک دے اسٹینڈ فرم. بالکل جہاں تک ان کی اکانومی کی بات ہے, ان کی اور چیزوں کی بات ہے, مہنگائی کی بات ہے, ان کی کرنسی کی ڈیویلیویشن کی بات ہے, اس پہ لوگوں کی گریوینسز ہوں گے, لوگوں کے ڈفرینسز ہوں گے, لوگوں کے اپریہینشنز ہوں گے. لیکن میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ ویلکمنگ سم بڈی ایلس از ناٹ آن دا چارٹ, لیکن جو بھی ہے پاکستان کی مطلب پاکستان وانٹس کہ بھائی کہ سینٹی پریویل کرنی چاہیے اور چیزیں مفاہمت سے حل ہونی چاہیے. سر 30 سیکنڈ عادل صاحب, یو ول بی سرپرائزڈ اگر اگلے 3-4-5 دنوں میں کوئی اٹیک ہوتا ہے تو یو ول بی سرپرائزڈ. یعنی آپ کے خیال میں اس کی ہونے کی پروبیبلٹی زیادہ ہے یا نہ ہونے کی؟ میرے خیال میں کچھ ہونے کی پروبیبلٹی ہے. اٹیک آئی ول اسٹل بی سرپرائزڈ, جس کو ہم کنونشنل اٹیک سمجھتے ہیں, لیکن کچھ ہونے کی پروبیبلٹی اور میں بالکل تکا مار رہا ہوں یہ ٹرمپ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جس کانفیڈنس سے وہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کے پاس کوئی ہے, شرلی ہے کسی قسم کی جو وہ چھوڑیں گے. لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. سارے مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ امریکہ کے زاویے سے بھی, یعنی امریکہ میں بیٹھی شخصیت سے بھی, ایران سے بیٹھی شخصیت سے, پاکستان میں ایوان میں بیٹھی شخصیت سے, پاکستان میں تجزیہ کار سے, تاکہ ہمیں ایک کلی تصویر ملے ساری کی ساری صورتحال کی. آج کے اس پروگرام زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.